اور یہ تو اس کا بھی جواب دینا. ارجلکم نصبن، میں دے رہا ہوں نا، میری بات یہ اس کا جواب ہی ہے نا. نہ معطوف علیہ کے درمیان کیسے جملے معترض آ گیا، اس کا بھی جواب دے دو. او میرے سوڑے ہو، میں تانوں پہلے میری گل سن لو نا، چند ٹکڑے میری گل سننا. تسی منو کیا کہ اپنی قرآن کے اوپر دلیل لو، میں دل لا رونا. ٹھیک ہے، یہ سنن بہقی باب قرات من قرأ وارجلکم نصبا وان الامر، یہ باب ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری بات آ جاؤ. وہ بھی اسناد ہی قال انا حیشم قال اخبرنی ابو محمد مولا قریش الى آخرہ عن علی انہ کان یقرأ کذالک. وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی طرح پڑھتے تھے. ہے جی، اخبرنا ابو بکر احمد بن علی الحافظ الى آخرہ. جی، عن جنا ابن مسعود انہ کان یقرأ ارجلکم الى القابین قال رجع الامر الى الغسل. فرمایا کہ ارجلکم جو ہے نا، یہ غسل کی طرف امر دیتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت. میں نے 4 حوالے پیش کر دیا، ابھی آگے چوتھا والا سنو سنن بہقی سے. اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ ثنا کسی نے تصحیح بھی کیا ہے، یعقوب، کسی نے تصحیح بھی کی ہے. یہ جو روایات آپ قرآن کے خلاف نقل پیش کر رہے ہیں، اس کی کسی نے تصحیح بھی کیا ہے؟ ہم تو روایت پیش کرتے ہیں، تصحیح بھی ساتھ دکھاتے ہیں. تو بھائی آپ نے جو اقوال پیش کیے قرات کے، اس میں تصحیح موجود ہے؟ قرات کے قرات آپ مانتے ہیں تصحیح کی ضرورت نہیں ہے؟ بھائی جان یہ تو اصول ہیں، اصول ہیں، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، اصول ہیں. یہ میں نے فخر رازی کا دلیل آپ کی خدمت میں پیش کیا. دلیل کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے، حجت کے لیے ضرورت، حجت کے لیے دلیل سند کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بعد کے لوگوں سے پیش کیے، میں صحابہ اور تابعین سے پیش کر رہا ہوں، اور ہمارے نزدیک صحابہ کے اقوال مرفوع حدیث کے قائم مقام ہوتے ہیں. وہ اگر قرآن کے خلاف ہو، ہاں، کیا ابن عباس قرآن کے خلاف بات کریں گے؟ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو، اگر قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے، بھائی قرآن واضح طور بغیر کسی حدیث کے قرآن واضح طور پہ محکم کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پیر کو مسح کرو، تم اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث لے کے آئے ہو. شیعہ غلط ہے. اہل سنت جو ہے نا 1400 سال سے اس پر عمل پیرا ہیں، اور صحابہ اس پر عمل پیرا ہیں، تابعین اس پر عمل پیرا ہیں، حضرت علی اس پر عمل پیرا ہے، حضرت حسین اس پر عمل پیرا ہے. تو اتنے اقوال جو میں نے دکھائے آپ کے علماء کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ شیعوں نے ان کو پیسے دیے تھے، اور فخر رازی کو شیعوں نے، روافظ نے اس کو رشوت دیا تھا. کس طرح تفسیر کرو؟ وہ ہماری قرات ہے. میں آخر میں آتا ہوں اس پر. وہ قرات کی بات نہیں ہے، اس نے کہا دونوں تفاسیر کے دونوں قرات کی روح سے مسح ثابت ہے. اس کو ہم نے رشوت دیا تھا، روافظ نے اس کو پیسے دیے تھے. بھائی ادھر میری طرف دیکھو، میں تمہیں مسح ثابت کر کے بتاؤں گا. میں ایسے بھاگو گے، ایسے ٹینشن نہیں لینا. ابھی تو آپ پھنس گئے. ہاں ابھی بیٹھو، ابھی پھنس گئے مولوی صاحب. کہ تم پھنسے، میں پھنسے. تمہارے پاس دیکھو، میں شروع سے کتنی چیزیں تمہارے پاس ادھار ہو گئی. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو بھائی. چھوڑو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ، یہ اس کو مجھے سمجھا دیں، یہ کیسے وہ ممکن ہے؟ وہ میں بھی بتاؤں گا، مجھے سمجھا دو. آخر میں بتاؤں گا، مجھے بات مکمل کرنے دو نا. بسم اللہ. یا تو جو ہے نا صاحبو، یہ بندہ بات نہیں کرنے دے رہا، اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس نے ویسی ڈزیں ماری تھی. وَأَخْبَرْنَا هَارُونَ بن موسیٰ عن عبداللہ ابن عمر بن غیلان وَأَرْجُلَكُمْ نَصَبًا. وَأَرْجُلَكُمْ یہ سنن بہقی ہے. وَأَرْجُلَكُمْ نَصَبًا. ہاں آگے آؤ، 4-5 قول ہو گئے میرے. وَأَخْبَرْنَا عبداللہ وَأَبُو سعید قال ثنا ابو العباس ثنا محمد بن جحم اخبرني ولید بن حسان الثوری انه قرأ قرآن علی ابی محمد یعقوب بن اسحاق بن یزید الحضرمی وكان عالما بوجوه القرات وذكر فيها ارجلكم نصب اللام. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن کے عالم تھے، وہ ارجلکم کو لام کی نصب کے ساتھ پڑھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ کیا ثابت ہوا بھائی؟ اور نصب کے ساتھ بھی مسح ثابت ہوتی ہے، نصب کے ساتھ بھی نصب. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آئے ابھی تک. میں نے شروع میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ شیعہ خالی پاؤں پر مسح کرتا ہے جو باطل ہے. آپ اس کے خلاف بات کی نہیں کی؟ آپ اس کے خلاف بات کی؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں آصف بھائی کے خلاف جو دعویٰ کیا تھا اس پر دلیل لائی کوئی نہیں. آصف بھائی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں نا کہ فلان نے ارجلکم پڑھا ہے، مان لیا ارجلکم پڑھا ہے، ارجلکم کی روح سے بھی مسح ثابت ہوتی ہے. یہ آپ کے لیے آپ کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ایسی روایات. میں تو غسل کی تذکرہ کر رہا ہوں ساتھ. حضرت ابن عباس سے غسل کا تذکرہ کیا، مسح کا ذکر. وہ ایک روایت تھی نا، وہ ایک روایت تھی. بقیہ روایت میں یہ تو نہیں تھا جو بقیہ روایت آپ پڑھ رہے ہیں. آگے بھی آ رہا ہے بقیہ روایات اس میں تو نہیں ہے. آگے آ رہا ہے، سنو نا.
کہتے ہیں وروینا فی الحدیث الصحیح وروینا عن عمر بن عبسة عن النبي في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله تعالى وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى أمرا بغسلها وأما الأثر الذي یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو ہے نا یہ ہم پاؤں جو دھوتے ہیں، فرمایا یہ جو نصب ہے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی وجہ سے پاؤں دھونا یہ کس کا قول ہے؟ کیا یہ کس کا عمر قول؟ بن عبسہ وہ روایت کرتے ہیں، اور فی الحدیث وہ صحیح عن عمر بن عبسہ عن النبی، اور نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. یہ میں صحابہ اور تابعین کے قول پیش کر رہا ہوں. تو وہ ہم نے آپ کی کتب سے ثابت پہ کیا اتنے صحیح حدیث دکھا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر پہ مسح کرتے تھے، وہ ہم نے دیکھا نا. میرے بھائی میں قرات تو ایک حدیث ہے آپ کے پاس جو قرآن کے خلاف ہے، ایک حدیث ہے قرآن کے موافق ہے، کون سا صحیح ہے؟ او میرا بھائی میں نصب کی قرات پیش کر رہا ہوں، تمہیں پتہ کوئی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے. اوکے میں خاموش. بسم اللہ. میں معذرت چاہتا ہوں آپ بولتے جائیں. بولتے ہیں بسم اللہ کر. میں تو قرات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنایا. آپ میری بات کو جو ہے نا یا تو پہنچنے نہیں دے رہے ہو یا آپ کو پتا ہے کہ جو معذرت. بسم اللہ کر. میں نے پڑھا باب قرات من قرأ وارجلکم نصبا. میں نے باب پڑھا تھا پہلے، نصبن کی قرت وارجلکم نصبن کی قرت سے میں پڑھ رہا ہوں. بس اتنا عرض ہے کہ نصبن کی قرات سے بھی مسح ثابت ہوتی ہے، اس سے بھی مسح ثابت. ہاں تو میں تو غسل ثابت کر رہا ہوں نا، باؤں کا وہ دلیل نہیں دے رہے نا، وہ تو زبردستی بغیر دلیل کے. چار چیزیں آپ کی طرف بقایا ہے، اس پر آنا ہے آپ نے ابھی تک ثابت بغیر دلیل کے زبردستی ثابت کرتے ہیں. بھائی صاحب سن رہے ہو نا؟ ہاں کچھ ہے نہیں ہے. بسم اللہ. ذات کی کوڑ کے لیے شتیرہ نو جفے. اچھا اخبرنا محمد بن عبداللہ الحافظ محمد بن موسیٰ بن فضل قال انا ابو العباس محمد بن یعقوب ذنا الى آخرہ. وہ فرماتے فقال اغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم فاغسلوا ظاہرہما وباطنہما وراقبہما فان ذلک اقرب الى جنت. وقال انس صدق اللہ الحجاج فامسوا برؤوسکم الى ارجلکم الى الکعبین. فرمایا کہ اس کا جو ہے نا حکم وہ ارجلکم وہ نصب کے ساتھ ہے، اور نصب کے ساتھ قرات جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جو ہے نا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ نصب جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاؤں دھونا فرض ہے. لہذا تابعین بھی اس پر عمل پیرا تھے، صحابہ بھی اس پر عمل پیرا تھے، خود نبی علیہ السلام بھی جو ہے نا کہتے ہیں سنت جو ہے نا 3 طریقے سے ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے عمل کیا ہو، آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہو، اور صحابہ نے آپ کے سامنے وہ عمل کیا اور آپ نے سکوت فرمایا ہو. یہ تینوں درجے آپ علیہ السلام کے سامنے تھے. آپ کے سامنے صحابہ نے عمل کیا، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کو خشک نہ رہنے دو، لہذا اس کو پہلی سنت. دوسرا آپ علیہ السلام نے خود کیا، حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ ایڑیاں دھوتے تھے، پاؤں دھوتے تھے. خود حضرت علی نے جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے. میں نے صحابہ کے اقوال نقل کیے. وہ ارجلکم پر مجھے پتا ہے کہ ارجلکم پر تمہارے پاس ککھ نہیں ہے، تم نے ویسی جو ہے نا ڈینگیں ماری تھی. یہ میں نے قرآن پہ قرات میں نے پیش کی. ابھی آ جاؤ ابھی یہ جو ہے نا حدیث کی طرف کتنے 7 اقوال پیش کیے. تو آپ نے جواب نہیں دیا مولوی صاحب، جواب نہیں دیا کہ معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ آتا ہے یا قبیح ہے. اچھا دیتے ہیں، دیں گے. یہ یاد رکھیے انہوں نے وعدہ کیا. آپ کی طرف 5 چیزیں بقایا ہیں. ٹھیک ہے، کون سی 5 چیزیں ہیں بھائی؟ ایک زرارہ ہے، ایک شیعہ حدیث ہے، 3 مزید کیا؟ ایک شیعہ کی حدیث ہے، تیسرا حکم ہے. کون سا حکم ہے؟ اس حکم جو آپ نے لگایا تھا اس پر دلائل ہیں. جو آپ نے حکم لگایا تھا نا جی کے بغیر جو اس پر دلائل ہیں وہ لانے آپ. ٹھیک ہے، یہ 3 بن گئے. شیعہ حدیث، زرارہ اور حکم کی دلیل. اور نمبر 4 5 کیا؟ نمبر 4 شیعہ کی کتب تھی نا وہ پیش کرنی تھی آپ. چلیں 3 باتیں ہیں نا، شیعہ حدیث، زرارہ اور حکم کی دلیل کہ ان کی وضو باطل ہے. جی جناب. اوکے ختم بات بھائی. ہاں کیوں ختم؟ یہ سنن کبرا وہ بہیقی وہ کہتے ہیں امام محمد بن حسن علی بن عبداللہ کوفی بغدادی نحوی کسائی اور رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا ہے کہ من خفضہا فانما ہوا للمجاورہ، یعنی ارجلکم کا عطف تو وجوہکم پر ہے ہی، مگر لام کا کسرہ صرف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کے پڑوس میں برؤوسکم ہے. کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ برؤوسکم ہے، وہاں سین کا کسرہ تھا، اس کی مناسبت سے ارجلکم کا لام بھی کسرہ پڑھا جاتا ہے، جیسے عذاب یوم علیم.
قرآن سے میں نے بتایا. اچھا کی وجہ سے علیم ان کے جوار میں ہے سنن کبرا. ٹھیک ہے. اب دوسرا آ جاؤ. یہ تفسیر بیضاوی ہے. امام عبداللہ بن عمر بن محمد بن ابو الخیر ناصری بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تنبیہ علی انہ ینبغی ان یقتصد فی سبب الماء علیہ ویغسل غسلا یقرب من المسح، کہ کسرہ لا کر اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ پاؤں پر پانی ڈالتے وقت میانہ روی اختیار کرے، پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اس طرح پاؤں کو دھوئے جو مسح سے قریب تر ہو، جو مسح سے قریب تر ہو. یہ مسح کا مطلب، یہ کسرہ کا مطلب سمجھا رہے ہیں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ لام کا کسرہ ہو تو پھر اصولاً وضو میں پاؤں پر مسح کا حکم نکلتا ہے، تو پاؤں دھونا خلاف حکم الہی معلوم ہوتا ہے. تو اس کا جواب علماء کرام نے اس طرح دیا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. امام علامہ قاضی ابو البقاء سعید شریف موسیٰ حسینی حنفی کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام لغت عرب ابو عبیدہ معمر بن المثنی بصری المتوفی 209 رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مسح کے معنی مس یعنی چھونے کے ہیں، اور مسح کا اطلاق غسل پر بھی آیا ہے. مسح کا اطلاق کس پر آتا ہے؟ غسل پر بھی آتا ہے. اس لیے جب مسح کی نسبت راس یعنی سر کی طرف کریں گے تو اس کے معنی مس یعنی چھونے کے ہوں گے، یعنی سر پر گیلا ہاتھ چھو لیں یا پھیر دیں. جب مسح کی نسبت رجل پاؤں کی طرف ہو تو اس کے معنی غسل یعنی دھونے کی طرف ہوں گے، یعنی پاؤں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مسح. یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ابو القباس، یہ کلیاب ابو القباس. مسح کا معنی دھونا ہو گیا بھائی. اور انہوں نے کہا کہ دونوں معنی ہیں ادھر. جیسے تو پھر سر کو بھی دھو لو نا، تو پھر سر کو تو بھی دھو لو. اگر مسح کا معنی دھونا ہے تو سر کو بھی دھو لو بھائی، شاور لے لو. جیسے آپ شروع میں پاؤں دھوتے ہو نا پھر آخر مسح کرتے ہو، ایسے شروع میں سر دھو کے پھر مسح کیا کرو. ہم پاؤں میں دھوتے ہیں، دلیل بنتی ہے ہمارے اوپر. ہم نے کب پاؤں دھویا بھائی؟ باپ یوٹیوب کی ویڈیو ساری موجود ہے، آپ دیکھ لو. ہم نے پیر دھویا؟ کس نے پیر دھویا؟ جب وہ دیکھو نا شیعہ شروع میں پیر دھوتے ہیں اور بعد میں نہیں کوئی شیعہ دو نہیں دھوتا. وہ کوئی اس کا پیر گندا ہوگا تو دھویا ہوگا. نہیں ہمارے پاس شیعوں سے پوچھو نا. آپ کو بھائی میں نے شیعہ زندگی میں شیعوں میں گزاری ہے، کوئی شیعہ پیر نہیں دھوتا مولوی صاحب. میں کہتا ہوں ہماری بات ہوتی ہے ادھر. آپ میرا کسی نے آپ سے تقیہ کیا ہوگا کہ کوئی آپ سے ڈر گیا ہوگا بھائی، اس نے پیر دھویا ہوگا. تقیہ نہیں کیا اس کو بھائی آپ خطرناک آدمی ہیں، ڈر گئے ہوں گے آپ سے. نہیں تقیہ شکیہ کوئی نہیں کیا. اچھا اب آگے سنو. شیعہ کوئی پیر نہیں دھوتا بھائی. شیعہ آگے سنو. جی سر. اب میں آ رہا ہوں کہ ہماری ارجلکم پر عمل کیسے ہے. تمہاری ساری روایتیں ابھی میں کھینچنے جا رہا ہوں. ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ارجلکم و ارجلکم دونوں قراتیں بمنزلہ دو آیتوں کے ہیں. صاحبو سنو، جاگتے رہنا. ہاں جاگتے رہنا صاحبو. اچھا مگر مواقع الگ الگ ہیں. یعنی پاؤں دھونے کا حکم اس وقت ہے جب پاؤں میں موزے نہ ہوں. وہ کون کہہ رہا ہے یہ باتیں؟ مسح کا کس کی بات پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہوں نا. اور صدقے جاواں کس نے کہا کہ یہ دو آیتیں ہیں؟ ایک آیت کو انہوں نے دو آیت بنا دیا. وہ کس کی بات پڑھ رہے ہیں بھائی؟ میں بتاتا ہوں نا. پتا بھی چلے. یہ دو قراتیں ہیں نا، یہ دو قراتیں ہیں نا. اچھا آپ نے کہا نہیں دو قراتیں؟ دو قراتیں جی. تو یہ دو آیتیں یا ایک آیت ہے دو قراتیں؟ سنیں آپ نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ بھائی اقرأ القرآن ہے جی، جیسے مرضی قرآن پڑھو جیسے مسلمان پڑھتے ہیں. جی بالکل ہے جی. آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. نہیں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حدیث. ہمارے پاس ہے. ابھی تک آپ نے کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہماری بات شروع ہوئی تھی 12:20 پر. اس 12:20 سے لے کر اب تک آپ نے شیعہ سے ایک دلیل بھی پیش نہیں کی. ایک حکم جو آپ نے پیش کیا تھا اس پر کوئی دلیل نہیں لائی. ٹھیک ہے آپ خاموش رہیں اس دفعہ. مجھے وقت کافی دے دیں، میں شیعہ عمری سب آپ کو پیش کر دوں. بس وقت نہیں دیتے تو میرا کیا قصور ہے؟ بیچ میں کاٹ دیتے ہو کہ وقت ختم ہو گیا بھائی. اگر آپ مجھے وقت دیتے تو میں شیعہ حدیث بھی پیش کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ. جی ہاں بالکل سبحان اللہ. ہاں جی. جو ہماری ارجلکم کی قرات ہے وہ ہم متواتر احادیث سے ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے اب سنو. وہ متواتر ہے ارجلکم؟ تواتر ثابت کرتے ہیں نا. تو پھر ختم بات. پھر ختم. ارجلکم اگر ثابت ہے تواتر کے ساتھ تو پھر ختم بات. شیعوں کی بات بالکل. ہاں تو ٹھیک ہے نا. تو ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف کس چیز پہ ہے
नंगे पांव पर मसा करने पर है। किस पर है? नंगे पांव पर मसा करने पर है। ठीक है, वो अर्जुलिक, मैंने शुरू में आपसे कहा था वो अर्जुलिकुम की किरात भी मेरी है, वो अर्जुलकुम की किरात भी मेरी है, हजरत अली भी मेरे हैं, हजरत हुसैन भी मेरे हैं। आपके पास क्या है? जी सर, जी सर। मैं सहाबा के, हाँ जी जी, और जब खत्म हो तो हमें बता देना भाई। तफसीर, हाँ ठीक है ना। तो लिहाजा जो है ना, ये दो किरातें, वो अर्जुलकुम वो अर्जुलिकुम, लिहाजा अर्जुलिकुम की जितनी किरातें आपने अभी तफसीर बयान की है वो सारे हमारे दलाइल हैं। क्यों? कि सहाबा का तवातुर है इसके ऊपर। वो सहाबा जो थे वो पाँव पर मसा करते थे खफैन पर, और खफैन के ऊपर हमारे पास खुफ़ैन, जो है ना तो खुफ़ैन। सहाबा का तवातुर, हाँ खफैन, उसके ऊपर जो है ना हमारे पास जो है ना तवातुर के साथ अहादीस मौजूद है, और ये हमारे पास नसाई है। ठीक है, ये उसूल शाशी है, ये हमारी कुरान के उसूल की खिलाफ। किताब है, उसूल शाशी, उसूल कुरान शाशी कह रहा है मसा कर दो, ये कुरान। पैरों की मसा कर दो। आप कहते हैं जुराब पहन के मसा करते हैं, ये कुरान में कहा है? आप कहते हैं इस पे सहाबा की हदीस है। भाई सहाबा सहाबा से क्या साबित होता नहीं, है? और अभी आप रसूल कहते है, कि रसूल अर्जुलिकुम की है, किरात रसूल है। की सुन्नत हुज्जत है। सहाबा की सुन्नत कब से हुज्जत हुई है? मैं सहाबा का तवातुर को मानते हो कि नहीं मानते, या तवातुर इनकार कर दो तो, सहाबा या की अगर कहो कि कोई बात तवातुर के साथ साबित हो नहीं फिर भी नहीं, हुज्जत नहीं तवातुर है। का लफज, तवातुर का छोड़ो, तवातुर हम सहाबा हमारे नजदीक हुज्जत है ना, तुम्हारे नजदीक तो इतरत है नहीं ना, हुज्जत नहीं तुम है, तवातुर को सहाबा मानते हुज्जत हैं नहीं ना। है, रसूल हुज्जत है भाई। अल्लाह हम सहाबा पे हमारे वही नहीं नजदीक, आता। और यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं रोशन चेहरे वालों से मुराद को मैं वहुम अहलुस सुन्नत वल जमा, अहले तो सुन्नत वल हम जमा, अहले हम सुन्नत, नबी हम अलैहिस्सलाम का अहले तरीका सुन्नत वल लेते हैं। जमा, हम हैं तुम कह शिया रहे हो अहले अहले सुन्नत। सुन्नत, तुम नहीं है, अब तुम नहीं हो अहले सुन्नत। अच्छा, अब मसला ये है, बहस को दूसरी तरफ ना लेके जाओ। अब मसला ये है कि तुम तवातुर को मानते हो कि नहीं? इनकार करो या इकरार करो। किस चीज की तवातुर को? किस चीज की तवातुर को? तवातुर हदीस के मुतवातिर हदीस को मानते हो कि नहीं मानते? अगर हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर है, मानते हैं। अगर सहाबा हाँ से तो मुतवातिर कि तवातुर, फलान अच्छा सहाबा ये करता तो वो अच्छा हमारे लिए हुज्जत अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी इधर इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ। तवातुर किसे कहते हैं? तवातुर यानी मुख्तलिफ तुरुक से, बहुत सारे तुरुक से आना, कि उनकी इत्तिफाक, उनका झूठ होना नामुमकिन हो। आई शाबाश है, ये अफराद के साथ मुक़य्यद है। किसके साथ? ऐसा ही है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? मैं देखो तालिब इल्म हूँ, आप तो पढ़े हुए, ज्यादा मुझसे ज्यादा पढ़े हो। तवातर, नहीं नहीं, आप इधर, तवातुर आप जो है ना अल्लामा आप अफराद, है माशाल्लाह। वजन भी आपका ज्यादा ना। इल्म नहीं आजकल पढ़ाई से नहीं होती, वजन से होता है। माशाल्लाह। मक्का रवाने मक्का, रवाने मक्का। अच्छा, तवातुर जो है ना अफराद के साथ मुतय्यन है। ठीक है, ये है, अच्छा, ठीक है, ये क्योंकि ये उसूल शाशी है, इसमें कुरान के जो उसूल है ना वो बयान होते हैं। अच्छा। ठीक है, उस पर बातचीत होती है। ठीक है, ओके। इसमें फिर लुगत भी पढ़ाई, आपको पता होगा इसका, या आपके पास पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती? ठीक है, पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती नहीं, हम हमारे उसूल यहाँ शाशी? काम पढ़ाई जाती है। नहीं नहीं भाई। अच्छा, ये उसूल है उसूल कुरान शाशी जो करीम अशिया के, उलमा ने, उसका पता नहीं। नाम भी नहीं सुना उसूल शाशी का। अच्छा, पढ़ाई, तो फिर कहाँ से पढ़ाई पढ़ते तो हो दूर की उसूल? बात। अच्छा, उसूल, ये आ उसूल की गया। किताबें हैं हमारे पास, ये हाँ, नहीं, उसूल शाशी कोई नहीं पढ़ता उधर। ये लिखा हुआ है हदीसुल मस, क्या लिखा हुआ है? हदीसुल मस। मस, ये मोटा हाँ मोटा लिखा हुआ है ना, जली जी हरूफ से। सर, जी ये सर। नीचे, नीचे इसका हाशिया लिखा हुआ है। ठीक है, जी। कहता है वहुवा मा रवियु अन अहद अस्हाब नबी काला कुन्तु मअ नबी फी सफरिन वज़कर फी अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा अलल खफ़ैहि रवाहुल बुखारी व मुस्लिम अबू दाऊद व तिरमिज़ी व निसाई व इब्न माजा। ये सहाबा की एक लंबी फहरिस्त है जो उनका अमल उस वक़्त अहादीस का तवातुर, ये जो बाद में कानून बने हैं ना, ये बाद में बने। सहाबा का अमल तवातुर है। सहाबा का अमल जो है, एक अमल जिस पर सहाबा की तादाद इकट्ठी हुई, हम उसको तवातुर कहते हैं। लिहाजा अर्जुलकुम की किरात भी मेरी हुई। अब आओ अर्जुलकुम पे, ओके सर, थैंक यू। अब आओ अर्जुलकुम पे। ओके, हाँ, अब मुझे बात करने दो ना। आप पहली दफा मैं की तरह ना काटो। अर्जुलकुम की किरात मैंने साबित कर दिया कि अर्जुलकुम की किरात मेरी हुई। मैंने ओके मसा का भी जो है ना अपना साबित कर दिया। और ओके अब ओके। अर्जुलकुम का मसला रह गया। अर्जुलकुम पे आओ, बिस्मिल्लाह करो। जी जनाब। अच्छा, अजीजों, हम यहाँ पे कुछ फहरिस्त बताते हैं जिन चीज़ों को मैं कवर करना चाहता हूँ। अगर मुझे वक्त दे दें मेरे मोहतरम शरीक गुफ्तगू। आपको 10 मिनट का वक्त है। 10 मिनट ओके आप लो, सर, फिर ओके 10 मिनट सर, मुझे दो, या ओके 15 सर, मिनट में आप लो, या 15 मिनट मुझे दो। ठीक है, ओके सर। मैं तो थक गया हूँ भाई, ठीक है। मैं तो थक गया हूँ। मैं तो तीन, मैं तो 6 घंटे से ज्यादा, मैं अभी आप, 6 घंटे 10 मिनट नहीं प्रोग्राम नहीं मेरा नहीं, जा रहा है। अल्लाह यारी जी सर। साहब सुने ना, पता है आप 8 बजे आए ना, मुझे जाफर साहब ने 8:30 बजे बुलाया था।
میں 8:30 بجے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. وہ دوسرے مولوی بیٹھے تو تھے نا، جتنی دیر وہ آپ طلحہ بیٹھے- وغیرہ، وہ ہاں. جان نہیں چھوڑ رہے تھے. جی جی. میں کیا عرض کروں؟ اب تین باتیں جو ہیں نا، تین باتیں وہ آپ کے ذمے ہیں، لہذا نہیں، جو 4 باتیں. اور تو وہ ارجلکم کا بھی میں نے آپ کے جواب دینا، ارجلکم کا بھی میں نے جواب دینا بھائی، اس کا بھی آپ نے استدلال کیا. ارجلکم میں نے ثابت کر دیا ہے، میں نے تو اس کا ثابت میں کر نے دیا جواب ارجلکم. دینا نا. واہ ٹھیک ہے. تو آپ میں جواب دے دو بس. میں نے ثابت، میں نے شروع میں بولا تھا اپنا دعویٰ میں نے پورا کیا ہے. صحیح، تھینک یو. جی جی. میں کریں بات، محترم کریں. آصف صاحب سے عرض کروں گا کہ مجھے وقت دے دیں تاکہ میں ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک پہلی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کی اپنی جو ہمارے محترم بھائی ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، جو ہمارے مسلمین میں جو اکثریت رکھتے ہیں، ان کی کتب سے ثابت کروں کہ نہ صرف قرآن کی روح سے ثابت ہے پیروں کی مسح، بلکہ صحیح احادیث میں ان کے کتب سے ثابت ہے کہ پیروں کی مسح کی جاتی ہے. میں نے شروع کیا تھا، پہلے میری گزارش احادیث کا انہوں نے پڑھنے نہیں دیا. اللہ یاری صاحب، جی اللہ سر. یاری صاحب، جی میری سر. ایک گزارش ہے، میں دوبارہ نہیں بولوں گا. جی سر. لیکن یہ ٹائم میرے پاس ہو رہا ہے 2:20. ٹھیک ہے، میں 2:30 تک، بلکہ 2:35 تک میں نہیں بولوں گا. مگر سب سے پہلے آپ نے شیعہ اصول سے جو دلائل ہیں وہ پیش کرنے ہیں، بعد میں جو ہے نا جو بھی آپ نے بات کرنی ہو کریں. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے شیعہ اصول جو ہے نا حکم اور اس پر بات کرنی ہے، جی سر، جس کا میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. جی 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 سر. اچھا، میں نے ان چیزوں کو ثابت کرنا ہے، ایک مخالفین کے کتب سے، ایک شیعہ کتب سے، اور ایک میں نے ثابت کرنا ہے زرارہ کے متعلق. پہلے شیعہ کتب سے، پہلے شیعہ کتب سے کریں گے، کوئی بات نہیں، پہلے شیعہ کتب سے کریں گے جی آپ جی. کی خدمت میں، ایسی کوئی بات جی. نہیں. اس کے بعد میرے عزیزو، انہوں نے ارجلکم والی قرات کے متعلق جو بات کی، اس کے متعلق میں بھی بات کروں. حکم کی دلیل کہ بھئی مخالفین کے کی وہ کیوں باطل ہے، وضو کیوں باطل ہے. یہ میرے ہاتھ میں الفروع من الکافی ہے، جلد نمبر 3 عزیزو. یہ شیعہ حدیث میں یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کو پاس حدیث نہیں ہے کہ پیروں کی مسح کیا جاتا ہے، شاید ان کا مقصود یہی ہے. تو ملاحظہ فرمائیے، الفروع من الکافی جلد نمبر 3، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہ کتاب الطہارہ ہے، کتاب الطہارہ ہے کافی شریف میں. یہ ہے باب، ایک باب ہے یہاں پر، باب المسح باب مسح الرأس والقدمین، سر کا مسح کرنا اور پیروں کا مسح کرنا. پہلی حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، قال يجزئ من المسح على الرأس موضع 3 اصابع وكذلك الرجل، کہ کافی ہے، یعنی مجزی ہے کہ انسان سر سے 3 انگلیاں ہیں، 3 انگلیاں کے مقدار کے برابر مسح کرے، اور اسی طرح پیروں پر. تو یہ پیروں کی مسح. دوسری حدیث، ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، الاذنان لیس من الوجه لا ولا من الراس، فرمایا کہ 2 کان جو ہیں ان کی مسح یہ سر کا حصہ جزء نہیں اور پیر کا بھی جزء نہیں، یعنی کان کا مسح نہیں ہوتا. وذکر المسح، فقال، اور انہوں نے مسح کا ذکر کیا، فرمایا امسح علی مقدم رأسک وامسح علی القدمین، فرمایا کہ اپنے سر کے آگے والے حصے پر، آگے والے حصے یہ حصہ پہ مسح کرو، اور اسی طرح اپنے پیروں پہ مسح کرو. امسح علی القدمین وابدأ بالشق الایمن، اور پہلے اپنے دائیں والے ہاتھ، رائٹ فٹ سے پہلے مسح کرو. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگلے صفحے پر. جی سر، کتاب الطہارہ، کتاب الفروع من الکافی، جلد نمبر 3، یہ کتاب الطہارہ صفحہ نمبر 30 پہ آ گئے بھائی. اچھا، اگلی حدیث. اچھا، یہ جو ہے اگلے والا حصہ حدیث جو ہے وہ سر پہ مسح، جس کے سر پہ پگڑی ہے اس پہ وہ پیروں کا مسح نہیں ہے. اگلے والی حدیث نمبر 4، زرارہ نے کہا، میں نے امام باقر علوم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، الا تخبرنا من عین علمت وقلت ان المسح ببعض الراس وببعض الرجلین. میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ سر کا پورا سر مسح نہیں ہوتا اور پورا پیر بھی مسح نہیں کرنا، اس میں سے کچھ حصہ ہے مسح کیا جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا، فضحک، امام علیہ السلام نے ہنسا ہے اور فرمایا، یا زرارہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونزل به الکتاب من اللہ، فرمایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. لأن اللہ عز وجل یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فاغسلوا وجوہکم، فعرفنا ان الوجہ کلہ ینبغی ان یغسل، کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنا چہرہ دھو لو، تو پتہ چلا کہ پورے چہرے کو دھونا واجب ہے. اچھا، وقال وایدیکم الی المرافق ثم فصل بین الکلام، پھر اللہ نے کہا کہ ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو لو، پھر اللہ نے نیا کلام شروع کیا، فقال وامسحوا برؤوسکم، اللہ نے فرمایا کہ اپنے سروں پر مسح کرو. فعرفنا حين قال برؤوسکم ان المسح ببعض الرأس لمکان الباء، جب اللہ نے برؤوسکم کہا ہے، رؤوسکم نہیں فرمایا ہے، تو پتہ چلا کہ
وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ اگر فرماتا تو پورا سر مسح کرنا ہوتا، لیکن برؤوسکم کا با کی وجہ سے ہم نے پتہ چلا کہ یہ بعض سر کا ہے، کچھ حصہ مسح واجب ہے، پورا سر واجب نہیں ہے. اچھا، ثم وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رجلین کو وصل کیا، ربط دیا، عطف کیا سر کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یدین کو، دونوں ہاتھوں کو چہرے کے ساتھ وصل کیا. فقال وارجلکم الى الكعبین، اللہ نے ارجلکم الى الكعبین فرمایا. فعرفنا حين وصلها بالراس ان المسح على بعضها، تو جب اللہ نے یہ فرمایا تو ہمیں پتہ چلا کہ پیر کے کچھ حصے پہ مسح ہوتی ہے، پورا پیر مسح کرنا واجب نہیں ہے. ثم فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للناس فضیعوه، پھر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کس طرح کی جاتی ہے، پیر کی مسح کس طرح ہے، سر کی مسح کس طرح ہے، یہ اصحاب کو سکھایا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا، لوگ بھول گئے. وہ طریق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھویا جا چکا ہے. ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، پھر اس کے بعد تیمم کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے. اگلا حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال عن المسح على القدمين كيف هو، میں نے پوچھا کہ پیروں پر کیسے مسح کیا جاتا ہے. فوضع كفه على الاصابع فمسح الى الكعبين، تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں پہ رکھا، پیروں کے انگلیوں پہ رکھا، اور کعبین تک، پشت پا تک، ظاہر القدم، پشت پا تک، پیر کی پشت تک انہوں نے مسح کیا ہے. فقلت جعلت في ذاك لو ان رجلا قال باصبعين من اصابعه هكذا فقال لا الا بكفه، میں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صرف دو انگلیوں کے ساتھ پیر کا مسح کرے، امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ پورے ہاتھ کے ساتھ مسح کرو. اور اس طرح اس کے بعد میرے عزیزوں، معاف کیجیے گا، اگلے صفحے پر یہ باب جا رہا ہے، مسح کی جو باب ہے یہ اگلے صفحے پر بھی جا رہا ہے، اور اس میں 12 احادیث ہیں، صرف کتاب کافی میں. اب باقی کتابوں میں اور بھی احادیث موجود ہیں. تو اس سے جنہوں نے پوچھا کہ شیعہ کتب سے ثابت کرو، اس میں میں اکتفا کرتا ہوں. اچھا، اگر کسی کو مزید حدیث چاہیے تو باب ہے کتاب وسائل الشیعہ میں اور کتاب مستدرک الوسائل میں، پیروں کی مسح پر، مسح الرجلین میں، ان دو کتابوں میں رجوع کریں، وہاں پہ بہت سارے احادیث ہیں. جی سر. اچھا، ابھی رکے، ابھی یہ کہ اس میں زرارہ ہے پہلی، جی زرارہ ٹھیک ہے، ہاں بات کریں گے، میں بھولا نہیں ہوں. کیونکہ ان کی روایتیں جو ہے نا جو آپ نے پڑھی ہیں، اس پہ مجھے اشکال ہے، وہ آپ کلیئر کرتے جائیں، ٹھیک ہے. میں نے جو روایتیں پڑھی ہیں وہ میں نے صحیح پڑھی، میں نے ساتھ سند بھی پڑھی ہے، لہٰذا آپ نے 3 روایتیں پڑھی ہیں، 3، ٹھیک ہے. پہلی روایت میں ایک روایت میں زرارہ ہے، لہٰذا ایک دوسری روایت آپ نے پڑھی ہے اس میں معمر بن عمر ہے، اور یہ مجہول ہے، یہ راوی، ٹھیک ہے. اس کے متعلق آپ کہیں معمر بن عمر یہ مجہول راوی ہے، اس کی روایت قابل قبول ہے یا نہیں، یہ اس کو بھی آپ کلیئر کریں، ٹھیک ہے. 2 روایتیں. تیسری روایت جو ہے جو آپ نے پڑھی ہے، ابھی ابن عمیر مجہول ہے اس میں، ابن ابی عمیر اصحاب اجماع میں سے، ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر الزیات. میں امام صادق نے یہ تنقیح جو ہے نا اس میں نہیں بھائی، آپ کو کس نے بولا ہے؟ ابن ابی عمیر اصحاب اجماع میں سے ہے، اصحاب اجماع میں سے. امام صادق نے دین میں شک کرنے والا بتایا اس کو، آپ تنقید میں اس کا جواب دے دیں گے، بھائی اچھی بات ہے. اب مجھے اجازت دیں، میں آپ کے نکات میرے پاس ہے، میرا ٹائم دے دیں، میرا ٹائم مجھے دے دیں، میں بات کروں، ٹھیک ہے. اچھا، زرارہ کے متعلق بات کریں. 8 منٹ ہے بھائی، 15 منٹ سے 8 منٹ بچ گئے بھائی صاحب، میرے پاس بہت ساری باتیں کہنی ہیں. اچھی بات ہے، اجازت دیں عزیزو. اچھا، یہ کتاب اختیار معرفت الرجال ہے، جس کو رجال کشی بولتے ہیں، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی. اچھی بات ہے عزیزو. ہمارا جو موقف ہے احادیث کے متعلق، بعض لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے. تو اس کے متعلق عرض یہی ہے کہ ہمارے جو کتب ہیں، کافی اور کتاب من لا يحضر الفقیہ، تہذیب استفسار، ان کے سب روایات صحیح ہیں، اور ان کے جیسے آپ لوگوں کے ہاں بخاری مسلم آپ کے پاس صحیح ہے، ان کے رجال پہ آپ نقد نہیں مانتے، ان کے نقد نہیں مانتے، تو ان کے رجال پہ بھی ان کے رجال کے متعلق ہمارا یہی موقف ہے کہ ان کے رجال کے متعلق اگر نقد ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اس کا وہ ابھی بیان کرنے کی وقت نہیں ہے کہ میں اس موقف کو بیان کروں، اس کے دلائل کیا ہیں. یہ صفحہ نمبر 127 ہے رجال کشی میں، حدیث نمبر 221. یہ اگلے صفحے میں اس حدیث کا متن ہے، پہلے صفحے میں اس کا سند تھا. زرارہ فرماتے ہیں، ابھی عبداللہ ابن زرارہ نے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اپنے والد کو میری طرف سے سلام کہہ دو. وَقُلْ لَهُ إِنِّي إِنَّمَا أُعِيبُكَ دِفَاعًا مِنِّي عَنْكَ،
میں آپ کا عیب بیان کرتا ہوں، آپ کو برے الفاظ سے ذکر کرتا ہوں تاکہ میں آپ کی جان بچاؤں. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربنا وحمدنا مكانا، کیونکہ دشمن ہمارے جس شخص کو پتہ کو ہم اپنا مقرب بنائیں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کی تعریف کریں، دشمن اس کو جان سے مار دیتا ہے. لإدخال العذاب في من نحبه ونقربه ويرمونه بالمحبة لمحبتنا وقربه ودنوها منا، ويرون إدخال العذاب عليه وقتله وقتله ويحمدون كل من عبناه. اور دشمن جو ہیں ہمارے دشمن، وہ جس شخص کو بھی ہم اس کی تعریف کریں تو اس کے قتل کو وہ جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہم کسی کو برائی بیان کریں تو اس کو چھوڑتے ہیں، اس کو نہیں چھیڑتے. وہ کہتے ہیں بس یہ کوئی پکا رافضی نہیں ہے کیونکہ اس کے امام نے اس کی مذمت کیا. تو یہ روایات جو ہیں اس کا جواب یہ ہے. اب اس سے زیادہ میں اس کو تفصیل نہیں دیتا. زرارہ ہمارے نزدیک بہت ہی اجل ہیں. جیسے آپ کے نزدیک مثلا عبداللہ ابن عمر ایک معزز صحابی ہیں، ابو ہریرہ ایک معزز صحابی ہیں، جیسے آپ لوگوں کے نزدیک عائشہ ایک معزز صحابی ہیں، اسی طرح ہمارے نزدیک زرارہ ابن ابی عمیر یہ لوگ نہایت ہی معزز ہیں. تو ان کے متعلق اگر کوئی بات، ان کے متعلق اگر کوئی مذمت ہے تو اس کی وجہ یہی ہے. اچھا، اب آتے ہیں عزیزو وارجلکم کی طرف. میں ارجلکم کی طرف بات یہ کہتے ہیں کہ ارجلکم بھی ہمارے موقف کو ثابت کر دیتا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح بخاری تالیف العینی، یہاں پر صفحہ نمبر 238 فرماتے ہیں وَلِأَنَّ قِرَاءَةَ الْجَرِّ مُحْكَمَةٌ فِي الْمَسْحِ لِأَنَّ الْمَعْتُوفَ يُشَارِكُ الْمَعْتُوفَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ. فرمایا کہ جر کی جو قراءت ہے وہ محکم ہے مسح پہ. اور دوسرے اقوال میں نے آپ کو پہلے دکھا دیے بڑے اکابر مفسرین کے، جو نصب کی روایت ہو، نصب کی قراءت ہو یا جر کی قراءت ہو، دونوں سے مسیح ثابت ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے ذکر کیا کہ اس کا اعراب جو ہے، جر کی جو اعراب ہے، یہ ہو سکتا ہے مجاورہ کی وجہ سے ہو. تو ملاحظہ فرمائی مجاورہ کی اعراب یہ بالکل باطل قول ہے. کیوں؟ یہ ملاحظہ فرمائی، یہ شرح شذور الذهب فی معرفت کلام الادب تالیف ابن ہشام انصاری بہت بڑے نحوی ہیں. ان کا شمار، ان کا پایا جیسے سیبوی ہے، جیسے فرا ہے، جیسے کسائی ہے، ان سے ہے، ان جیسا ہے. آپ جانتے ہوں گے یہ بہت ہی نہایت عظیم ادیب ہیں عربی زبان کے، اور یہ کتاب ہے شذور الذهب. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 335 میں باب المجرورات ثلاثہ، مجرورات کے 3 اقسام ہیں. ان میں سے ایک مجرور ہے المجرور للمجاورہ، مجرور مجاورت کی. وہو شاذ، یہ مجرور جو ہے مجاورت کی وجہ سے یہ شاذ قول ہے. نحو ھذا جحر ذب خرب، یہ مجاورت کی وجہ سے ہے. اچھا، ولیس منہ امسحوا برؤوسکم وارجلکم علی الاصح. فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلکم یہ جر جو ہے مجاورت کی وجہ سے، یہ اس میں سے نہیں، یہ باطل قول ہے. پھر اگلے صفحے میں وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ فَقَوْلِهِ تَعَالَى، بلکہ قوله تعالی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، ارجلکم اگر ہم پڑھیں تو یہ اگر کوئی کہہ دے کہ بلے خفض یا جر مجاورت کی وجہ سے، خالفهم فی ذلك المحققون، یہ قول محققین کے نزدیک مردود ہے. ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في كلام المعطوف لأن حرف الجر حرف العطف حاجز بین الاسمین ومبطل للمجاورہ. کیونکہ جن لوگوں نے ادعا کیا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم یہ مجاورت کی جر ہے، مجاورت کی وجہ سے جر ہے، یہ بالکل باطل کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ مجاورت ہے ہی نہیں، مجاورت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ 2 لفظوں کے درمیان ایک تیسرا لفظ ہے واو. امسحوا برؤوسکم وارجلکم مجاورت ہے ہی نہیں ہے. تو یہاں پر معطوف علیہ کے درمیان حاجز ہے، اور حاجز کی وجہ سے کوئی مجاورت ہے ہی نہیں. نعم لا يمتنع القياس الخفض على جوار في عطف البيان، عطف بیان میں عطف بیان اور ہے، عطف بیان اور ہے. بل رأيت زيدا اخاه مثلا، رأيت زرت مثلا، رأيت اخاك زيدا، عطف بیان اگر کے طور پہ لے لیں اس میں، کیونکہ اس میں حاجز نہیں ہے بیچ میں، حاجز نہیں بیچ میں، وہ ہو سکتا ہے. اچھا، پھر آگے جا کر فرماتے ہیں ان الحمل علی المجاورۃ، اس کے علاوہ علی الحمل المجاورہ حمل علی الشاذ فینبغی صون القرآن عنہ. یہ حمل بالمجاورہ ایک شاذ بات ہے، یہ کوئی صحیح عربی نہیں ہے، یہ شاذ ہے،
اور یہ لازم ہے کہ ہم قرآن کو ان باتوں سے ہم محفوظ سمجھیں. ٹھیک ہے نا. الثاني أنه إذا حمل على ذلك كان على العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهو أمسحوا برؤوسكم. اگر ہم کہہ دیں کہ یہاں پر یہ جر مجاورت کی وجہ سے ہے، حقیقت میں اس صورت میں ارجلکم جو ہے عطف ہے ایدیکم پر، اور اس میں وہی اشکال آ جاتا ہے کہ دو جملوں کے درمیان، دو معطوف معطوف علیہ کے درمیان ایک پورا جملہ اجنبی بیچ میں آیا ہے. بھلے وَإِذَا حَمَلَ عَلَى الْعَطْفِ عَلَى الرُّؤُوسِ لَمْ يَلْزِمِ الْفَصْلُ بِالْأَجْنَبِيِّ. اور اگر ہم اس کو حمل کر دیں کہ یہاں پر عطف ہے کس پر؟ رؤوس پر، تو یہاں پر جملہ اجنبی کے بیچ میں نہیں آیا. وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُفَصَّلَ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ بِمُفْرَدٍ فَضْلًا عَنِ الْجُمْلَةِ. اور متعاطفین کے درمیان آپ مفرد کو نہیں لا سکتے. جملہ تو دور کی بات ہے. اچھی بات ہے عزیزوں. میں یہاں پر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ کتاب فخر رازی کی تفسیر کبیر الجزء الحادی عشر، چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 164 میں المسئلہ الثامن والثلاثون، آئیے وضو کے متعلق وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة بلی فإن قیل لما يجوز ان يقال هذا كسر على الجوار كما في قوله جحر ذب خرب. کیوں آپ نہیں کہتے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم؟ یہ مجاورہ کی جر ہے. فرمایا قال هذا باطل من وجوہ، فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے. یہ بات اس کے کئی دلائل ہیں، میں دلائل کو ذکر نہیں کرتا کیونکہ ان کے پاس میرے پاس کچھ ہی منٹ بچے ہیں، زیادہ منٹ نہیں بچے. اچھا، جب یہ سب آپ کی خدمت میں عرض کیا عزیزو، اب آتے ہیں احادیث کی طرف، مخالفین کے احادیث کی طرف. ٹھیک ہے عزیزو، میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اپنے کتب میں پیروں پہ مسح کرتے تھے. کہ ملاحظہ فرمائی کتاب احمد پر، کتاب احمد ابن حنبل الجزء الثانی، یہ تحقیق شعیب ارناؤت صاحب کیا. یہ کہ فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح علی ظاہرہما، حدیث صحیح. ارناؤت نے بھی تصحیح کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروں کے پشت پر مسح کیا فرماتے تھے. اچھا، اب میرا نمبر ہے نا، ہو گئے. نہیں ابھی مجھے 2-3 حدیث پڑھنے دیں آپ پلیز. میرے پاس مواد زیادہ. دیکھو میں 15 میرے پاس بھی ہے، مگر دیکھو میں آپ کی رعایت کرتا ہوں نا، میری بھی رعایت کرو نا. دو حدیث پڑھنے دو، 2-3 حدیث پڑھنے دو. ایک حدیث پڑھو، ایک پڑھو نا، ایک پڑھو. پھر میں چلو ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کو پھر 15 منٹ دے دوں گا، میں 10 منٹ لے لیتا ہوں، پھر آپ کو 15 منٹ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل. بس ختم کرتا ہے، میں تک گیا ہوں مولوی صاحب. اب میں اپنے نکات سب ثابت کر چکا ہوں. آپ بات کرنا چاہیں اپنی باری پہ بات کریں، لیکن اگلے ہفتے مزید بات کرنا چاہیں. میں اب 6.5 گھنٹے ہو گئے. آپ سنیے، مجھے حدیث پڑھنے دیں، اگلے سیشن میں پھر بات کریں. اوکے. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ الجزء الاول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 522 میں یہ حدیث نمبر 487 بصر بن سعید سے روایت ہے. یہ حدیث کے آخر میں حاشیہ ہے اسناد حسن، یہ حدیث حسن ہے. اچھا، پھر ہم صحیح سند کے ساتھ بھی اس کو ثابت کر سکتے ہیں اگر یہ ہمیں وقت دے دیں. اتا عثمان المقاعد فدعا بوضوء، عثمان ابن عفان جو ان کے تیسرے خلیفہ ہیں وہ آئے، انہوں نے وضو کا بوضوء، انہوں نے وضو مانگا یعنی وضو کے پانی مانگا. انہوں نے وضو کے پانی کو وضو بولتے ہیں. فتمضمض واستنشق، مزمزہ کیا ہے اور ناک میں پانی ڈالا ہے. ثم غسل وجهه، پھر اس نے ثلاثا اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا ہے. ويديه ثلاثا، اور اپنے ہاتھوں کو اس نے 3 دفعہ دھویا ہے. ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا، پھر عثمان نے کیا کیا؟ اپنے سر کو 3 دفعہ مسح کیا اور اپنے پیروں کو 3 دفعہ اس نے مسح کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ مسح سے مراد غسل ہے. مسح سے مراد غسل نہیں ہے میرے عزیز، مسح سے مراد دھونا نہیں، مسح سے مراد مسح ہے. اس نے مسح کیا. ثم قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هكذا يتوضأ، بلی اس نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کس طرح وضو کرتے تھے. یا هؤلاء كذلك، پھر انہوں نے کہا، عثمان ابن عفان نے وہاں پہ جو حاضر لوگ تھے ان سے خطاب کیا، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ وضو تھا. قالوا نعم لنفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عندہ، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بہت سارے افراد بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی ہاں یہی ہے. یہ حدیث حسن ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے. اگر آپ مجھے وقت دیتے تو میں اس کا صحت بھی ثابت کر دیتا کہ عثمان ابن عفان اور صحابہ نے شہادت دی ہے کہ پیروں کی مسح ہے. جی بسم اللہ.
آپ کچھ بات کریں تو پھر اگلے سیشن میں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی جو بھی مسئلہ بات نہیں، کرنا کوئی جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح کریں گے. جی ہاں، میں 6.5 گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھا ہوں، تو جی ہاں ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں جی. نہیں، آپ ابھی آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ ابھی آئے ہیں. نہیں میں آپ تیاری کے ساتھ آئے ہیں، آپ آپ ابھی آئے ہیں. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ وضو کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا. وہ تو میرے ذہن میں یہ مسائل تھے بھی نہیں. اگر میرے ذہن میں ہوتا دوسری بات تو میں بہت سارے، اور وقت بھی نہیں دے رہا ہے نا، مجھے وقت ملتے تو میں بہت سارے آپ کو پرچے اڑا دیتا. جتنا وقت میں نے لیا نا، مجھ سے زیادہ وقت آپ نے لیا ہے صاحب، دیکھ رہے ہیں. میرے پاس دلیل زیادہ بسم اللہ ہے، الرحمن الرحیم. میرے پاس بحث زیادہ ہے. تو میں نے وقت بھی آپ کو زیادہ دیا ہے نا، زیادہ دیا. کہاں بسم دیا اللہ بھائی؟ الرحمن الرحیم. وہ حدیث پڑھنے نہیں دیتے. آپ کے اپنی کتب سے حدیث نہیں پڑھنے دیتے، اپنی کتب سے. نہیں، کیوں نہیں دے رہا؟ میں نے آپ کو پتا، اور پھر اپنا نام اہل سنت رکھا آپ نے. اپنی سنت آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، اپنی حدیث. اچھا سنیں، ابھی سنیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی سر. بسم اللہ الرحمن، ایک منٹ کر لیں. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 چیزیں آپ کے ذمہ تھیں. ایک تو زرارہ پر آپ نے جرا پڑھنی تھی، اس پر رجال کشی آپ نے پیش کی. تو میں اسی رجال کشی سے کچھ چیزیں آپ کی نظر کرتا ہوں. کشی ٹھیک ہے، یہ ہاں رجال کشی. جزاک اللہ، بڑی مہربانی. صفحہ نمبر 96. امام ابو الحسن کہتے ہیں کہ استطاعت میں زرارہ کا مذہب غلط تھا. حضرت امام صادق نے اس کی رسوائیوں کا پردہ چاک کیا تھا. یہ صفحہ نمبر 96 ہے. امام جعفر نے اس پر 3 مرتبہ لعنت کی زرارہ پر، اور یہود و نصارہ سے بدتر فرمایا، اور ان سے بھی جو 3 خدا مانتا ہے. صفحہ نمبر 101 اور 107 رجال کشی. یہ زرارہ کا حال ہے. ابھی 2 راوی جو ہے نا، 2 روایتیں اس کے آپ نے جو ہے نا وہ نہیں پیش کی. لہذا زرارہ کی یہ جو روایت ہے نا، یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اپنا مذہب زرارہ کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی، ایک بات ہوگی. اور صرف زرارہ سے نقل نہیں کیا، اور بہت ساروں سے نقل کیا میں نے حدیث. وہ پورا باب پڑھا ہے، جو ان کی تو اور بہت سارے حدیث میں نے نقل نہیں کیا. اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا نا، ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو ہے، جیسے آپ لوگوں کے ہاں بخاری مسلم کے رجال میں جو طعن ہے اس کو آپ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم اس کے طعن کو نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ بخاری مسلم کے رجال ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود نے فرمایا. شیعوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. دیکھیں، اگر شیعوں میں اختلاف ہوتا نا، یہ حدیث جو آپ کے ذکر کر رہے ہیں کس نے روایت کیا؟ شیعہ علماء نے روایت کیا. شیعہ علماء میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ زرارہ بہت جلیل القدر ہے، یعنی یہ اختلاف ہی نہیں ہے. سنیں نا، یہ تقیہ والی احادیث جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو ذکر کر رہا ہے. میں نے اس کا جواب دے دیا بھائی. نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کی اپنی مشکل ہے. ایک بندے کے متعلق جو ہے نا امام فرما رہے ہوں کہ وہ اس پر لعنت ہے، وہ 3 خدا مانتا ہے، تو اس کی جان بچانے کے لیے بھائی، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کی جان کوئی نہیں، جان ہاں اس کی جان بچانے کے لیے اس قتل ہو جاتے بھائی. اگر میں اور آپ ساتھ دیکھیں، اگر میں اور آپ ساتھ جا رہے ہیں، دیکھیں ہندوستان میں وہاں پہ شیعہ مسلم ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں، تو میں کہہ دوں کہ بھائی یہ میرا ساتھی، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہندو ہے، میں بھی ہندو ہوں. آپ کی جان بچانے کے لیے یہ آپ سے ہندو بن جاتے ہیں. یہ تو آپ کی بات ہے نا. نہیں، میں اب عرض کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں، ہمیں اور آپ جا رہے ہیں بھائی، یا آپ کا کوئی دوست ہے، اگر کسی کو پتا چل جائے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو زندہ جلا دیں گے ہندو. ٹھیک ہے نا، کوئی فسادات ہو رہے ہیں تو اس وقت اگر میں کہہ دوں کہ بھائی یہ تو اپنا آدمی، یہ تو بتوں کو مانتا ہے، یہ تو بتوں کو سجدہ کرتا ہے، یہ بڑا پکا ہندو ہے، یہ مسلمانوں پہ لعنت کرتا ہے، اگر یہ کہہ دوں آپ اس سے ہندو بن جائیں گے. آپ کی جان بچانے کے لیے اگر میں کہہ دوں آپ کو، آپ کی بتاؤں کہ یہ بھئی اپنا آدمی ہے، یا میں مسلمان ہو کے کہہ دوں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ہندوؤں کو پتا کہ میں مسلمان ہوں، میں آپ کی جان بچانے کے لیے کہہ دوں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے بھائی، یہ بہت غلط مسلمان ہے، یہ بہت فراڈی مسلمان ہے، یہ بھائی ہندوؤں کا ایجنٹ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کی جان اس سے بچ جائے، یہ سے آپ ہندو بنیں گے. میں نے زرارہ کے اوپر جرا پیش کیا ہے امام جعفر سے. آپ کا جواب بھی دیا نا، ان سے جواب دیا اس کا نا. آپ کی بات تو نہیں چلے گی، آپ کی بات تو نہیں چلے گی. آپ نے روایت دکھا دیا بھائی، وہ آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی. آپ روایت کیا دکھائی ہے؟ میں نے تو وہیں سے دکھائی ہے نا، میں نے بھی رجال کشی سے دکھائی ہے نا. مسئلہ تو یہ میں نے دکھا دیا آپ کو کہ ان کے عیب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ان کی جان بچانے کے لیے ان کے عیب بیان کرتے تھے. دین رائے کا نام نہیں ہے. اور حدیث دکھائی ہے، کہتا ہے رائے، حدیث دکھائی ہے، منص دکھایا. کیا دکھایا؟ میں نے اس کا جو ہے نا رد پیش کیا ہے نا. امام جعفر نے اس کو جو ہے نا بے دین قرار دیا ہے. او بھائی وہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں ان کا عیب اس لیے بیان کرتا ہوں اس کی جان بچانے کے لیے. یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ ساتھ کدھر فرمایا؟ رجال کشی نکال کے دکھائیے. دکھا دیا بھائی، وہ سب نے دیکھ لیا، دکھا دیا بھائی. دکھاؤ نا یہ دکھاؤ نا، ابھی یہ بات دکھاؤ، اس کی جان بچانے والا لفظ دکھاؤ. جی بالکل دکھا دیا، دیکھو میں نے ابھی دکھاتے ہیں.
رجال کشی جان بچانے والا لفظ دکھاؤ سر، اس کی ہوں۔ جان بچانے کے لیے بولا ہے۔ دیکھو عزیزو، یہ ہے رجال کشی ہے، اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر 127 ہے، اس میں یہ ہے عزیزو کہ زرارہ کے بیٹے سے نہیں امام ایک تو صادق ایک علیہ پر جو میں نے جرا کیے، ایک میں جو ایک جان تو ایک پر بچانے میں والی، نے میں جرا جان کی بچانے وہ، والی مانگا نا، جان بچانے والی سنو پھر، نہ جو میں نے جرا کی آپ نے کہا وہ اس لیے بولا تھا کہ جان بچانے کے لیے کہا، تو یہ بتا رہا ہوں، وہی وہ بتا رہا بات ہوں۔ کرو نا، نہ دیکھیں جب بات اس ادھر کی، ادھر نہ کریں۔ دیکھیں اگر وہ کسی میں کی نے جو کسی کی میں نے وہ ایک کسی پر کے میں نے اگر آپ آپ کو میں بات کی ہے، دیکھیں بھائی، بات سنیں، ادھر بات ادھر سنیں کی بھائی بات نہ کریں، نہ آصف صاحب، ابھی اب اگر آپ کسی ہندوؤں کے احاطے میں ہیں، میں کہتا ہوں یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، تاکہ ہندو آپ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کی جان بچ جائے، تو اسی وقت میں تو نہیں کہوں گا کہ میں یہ بڑا پکا مسلمان ہے، میں اسی وقت تو نہیں کہوں گا، دوسرے وقت کہوں گا، اسی وقت اسی روایت میں وہ امام علیہ السلام تو نہیں فرماتے کہ یہ اچھے آدمی ہے لیکن ان کا ایمان خراب ہے، وہ کوئی پاگل آدمی اس طرح بات کرے گا؟ ابھی مثلا ہندوؤں نے آپ کو پکڑ لیا، میں آپ کی جان چرانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ بڑا غلط مسلمان ہے، یہ فراڈی مسلمان ہے، رجال کسی اسی نے وقت کوئی اگر میں ایک کہتا جگہ ہوں کہ پر یہ تو وہ اچھا مسلمان ہے، وہ تو ہندو آپ کو قتل کر دیں میری گے، یہ کیا سن بات لیں، ہوئی؟ کوئی ایک جگہ پر یہ بات ہو نا تو بندہ چلو کہتا ہے گزارا کر لیتے ہیں زرارہ کے ساتھ نا، زرارہ کے اوپر تو کئی جگہ پر امام جعفر نے یہ او بات بھائی، بولی ہے۔ شیعہ علماء کے ہاں جی، درمیان، شیعہ مذہب میں زرارہ کی جلالت پر، اس کی وثاقت پر، اس کی ایمان پہ اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اگر اختلافی تو ہوتا کہ بھائی کچھ شیعہ یہ کہتے ہیں، کچھ آپ شیعہ کچھ اور کہتے ہیں، تو پھر مان لیتے نا۔ سنیں نا میری بات سنیں، ہمارے اندر جو ہے نا یہ بڑی سوچ سمجھ کر عدالت دیکھی جاتی ہے، ثقات آپ کے اندر میرا خیال ہے پھر یہ نہیں دیکھی جاتی، آپ کے اندر جو بندہ آتا ہے اسے پھر لی جاتی ہے۔ وہ عجیب عدالت دیکھی جاتی ہے آپ کے ہاں۔ ہاں تو وہ آپ کے اندر تو دیکھی اکرمہ نہیں، خارجی آپ اس خود کا کہتے ہو کہ کلاب آپ اس النار، خوارج بلے کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتوں سے تم روایت کرتے بڑی پڑی ہیں تمہارے بخاری مسلم میں، پھر کہتا ہم عدالت دیکھتے ہیں۔ کتنے خارجی ہیں آؤ نا تمہارے بخاری مسلم میں؟ پیش کرو نا، بخاری مسلم میں کتنے اور پیش خارجی ہیں؟ کرو نا، اور میں 3 خدا ماننے والا بندہ، 3 خدا بھائی ماننے والا بخاری بندہ مسلم زرارہ میں، بخاری مسلم کہتا میں، ہے یہود و نصارہ سے بھی پرے بھائی ہے، تو یہود و وہ نصارہ سے بھی پرے ہے، اگر ہو بھی یہ تقیہ میں ہے اور بھائی، قول کس کا ہے؟ قول کس کا ہے؟ وہ بھائی قول کس کا تقیہ ہے؟ میں ہے، تم آپ کسی کی آپ جان حضرت علی بچانے کی کے اس لیے بات ہے۔ سے رہو، شیعہ آپ قلیل تھے، حضرت علی کی اس بات تم لوگ دیکھو، آپ تمہارے صحابہ آپ تابعین حضرت نے علی کی امام اس حسین بات علیہ سے رہے، السلام کے ساتھ کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام جو ہم نے رسول نہیں کے کیا، نواسے ہیں، وہ ہمارے ان بڑے کے ہیں، 6 وہ ماہ ہمارے بڑے، بچے تم کے لوگوں ساتھ نے کیا، اس پر رحم نہیں کیا، تو زرارہ کی جان آپ بچانے کے بات لیے کو اگر سمجھ امام آ علیہ رہا السلام ان کی جان بچاتے ہیں تو اس میں کیا؟ بہرحال میرے بھائی، آپ ابھی اب زرارہ کو پلیز چھوڑ دیں، اگر کوئی بدل رہے بات ہے، میں تک گیا ہوں، ہو، دیکھیں ابھی 7 گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں، کوئی کام کی بات ہے تو کر اچھا دو ابھی پلیز۔ اب سنو نا، ابھی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، پھر بسم اگلے اللہ، جمعے کو بسم کر اللہ، لیں گے، ٹھیک ہے؟ صاحبوں نے دیکھ لی ہے جیسے مرضی۔ کہ جو ہے نا کیا حال ہے آپ لوگوں کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں بیہقی شریف سے، ٹھیک ہے؟ اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ رأس المفسرین، سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سر اور پاؤں کا مسح فرمایا کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی وضو میں پاؤں دھویا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی سر اور مخالفت پاؤں میں، کا مسح فرمایا اور کرتے تھے۔ قرآن کی مخالفت والی حدیث نعوذ بھی باللہ اس من میں کوئی ذالک، ویلیو ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت علی کو قرآن کا مخالف کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ من نہیں، ذالک، آپ کی حدیث کو نعوذ قرآن باللہ کے من مخالف کہہ ذالک، رہے ہیں، آپ کی حدیث کو نہیں قرآن نہیں کے حضرت مخالف علی، کہہ میں رہے تو حضرت علی ہیں، کی بات کر رہا ہوں، نعوذ تمہاری باللہ، کتابوں نعوذ کو باللہ، قرآن کے نعوذ مخالف باللہ، کہہ رہے ہیں بھائی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سر پاؤں فرمایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی وضو میں پاؤں دھویا کرتے تھے، بلکہ وضو کرتے ہوئے پاؤں دھو کر لوگوں کو بھی دکھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا۔ اچھا، صاحبوں دیکھ لیا آپ لوگوں نے ان ہاں کی ہاں، روایات، انشاءاللہ الرحمن اگر یہ اگلے ہفتے کو آئیں گے پوری تیاری کر کے آئیں، ایک ان کی جو 12 روایات ہے ان کا چٹا کٹا نہ کھولا نا تو آصف نام نہیں ہے انشاءاللہ الرحمن، وما آصف علینا الا صاحب، البلاغ۔ آصف صاحب، جو جی حدیث میں نے آپ کی کتب سے دکھائی ہیں نا، وہ صحیح بھی دکھائی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ میں نے وسلم آپ پہ، کو شروع میں کہا تھا، اجازت دیں، میرا میں نے سوال کامل ہونے دیں، سوال نہیں کامل ہونے دیں۔ بات میری آخری ہے نا، میں آپ میرے بات کریں، میں نے شروع میں یہ دعویٰ کیا تھا، صاحبوں سارے سنو، کہ ارجلکم کی قرات بھی میری ہے، وہ ارجلکم بھی میری ہے۔ یہاں پر مسئلہ کہاں ہے کہ شیعوں کے اوپر ہمارا یہ دعویٰ تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جو ہے نا، وہ کافی کی روایت پیش کی تھی کہ جو مسح نہیں کرتے ان کے وضو ہی نہیں ہوتے، شروع سے لے کر اب تک 3 روایتیں پیش کی ہیں اپنی شیعہ کتب سے، وہ بھی لنگڑی لولی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو ہماری روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا
کہ یہ قرات جو ہے نا یہ ہماری ہے، اور میں آخر میں یہ ساری قرات اپنی طرف پھیر جاؤں گا. میں نے ارجلکم کی قرات صحابہ کے تواتر سے ثابت کی کہ ارجلکم پر بھی ہماری جو ہے نا وہ عمل ہے، اور ارجلکم پر بھی ہمارا عمل ہے. ہم پاؤں دھوتے بھی ہیں، پاؤں پر مسح بھی کرتے ہیں، لہذا اس آیت کے اوپر ہمارا عمل ہے. لہذا شیعہ کے اوپر یہ ہمارا قرض رہے گا اس ویڈیو کے اندر آج تک، آج سے قیامت کی صبح تک قرض رہے گا کہ وہ ارجلکم میں بھی شیعہ اپنا موقف ثابت نہیں کر سکے اپنے ننگے پاؤں پر وضو کرنا، مسح کرنا. شیعہ کو ہم نے کہا تھا کہ یہ باطل ہے، یہ باطل ہے. ہم نے حضرت علی سے ثابت کیے وہ پاؤں دھوتے تھے. ابھی آخری حدیث میں نے پڑھی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ مسح کے قائل تھے مگر پھر بھی وہ پاؤں دھوتے تھے. لہٰذا وما علینا البلاغ، یہ ہماری بات تھی، ہم نے ثابت کی. اب جو بات کرنی ہو کر لو. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مولوی صاحب. اب میں نے کچھ احادیث دکھائی آپ کو، آپ کی کتب سے، شیعہ کتب سے نہیں ہے، کہ وہ صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر پہ مسح کرتے تھے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جراب لگا کے چمڑے والی جراب، خفین لگا کے وہ جراب مسح کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے آپ کے کتب سے ثابت کیا، اور آپ کے علماء کے اقوال دکھا دیے کہ قرآن میں چاہے ارجلکم پڑھو چاہے ارجلکم پڑھو. اکابر علماء، چھوٹے موٹے گمنام عالم بھی نہیں، انہوں نے، اور اس کے ساتھ بہت سارے صحابہ کے اقوال کہ ارجلکم قرآن نزل بالمسح، قرآن میں مسح نازل ہے. تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ پہلی بات ہے کہ جو صحیح احادیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کی مسح کرتے تھے، اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ پھر جو میں نے اقوال دکھا دیے آپ کے اکابر علماء کے کہ چاہے ارجلکم ہو چاہے ارجلکم ہو، دونوں میں مسح واجب ہے، قرآن میں پیروں کی مسح ہے. تو ان دو باتوں کا پہلے احادیث کا جواب دے دیں، پھر قرآن کا جواب دے دیں. بسم اللہ. عاجزانہ میں نے سوال. تو اپنا موقف ثابت کر دیا، میں نے تو اپنا موقف ثابت کر دیا نا. تو احادیث کا کیا کریں گے؟ ثابت کر دیا جو صحیح احادیث ہے ان کا کیا کریں گے؟ 3 حدیثیں پڑھی لنگڑی لولی، میں باقی پر بھی جو ہے نا پھر جرا کرتا ہوں. آپ کی جو 2 باقی حدیثیں، نہیں، میں نے مسند احمد سے، مسند دارمی سے، آپ کی کتب سے صحیح احادیث جو پڑھی ہیں. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پھر بات کا موقع دیتے ہوں تو میں آپ کی 2 روایتوں میں بھی جرا کرتا ہوں، اس کی جو باقی راوی ہیں ان کا بھی چالاکی کر رہے ہیں آصف صاحب. چالاکی میں کر رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں. اداکاری میں آپ کی احادیث کا پوچھ رہا ہوں. دیکھیں، میں نے اتنی احادیث آپ کی کتب سے دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کی مسح کرتے تھے. پھر کہتے ہیں شیعہ احادیث جو میں نے نقل کی ہیں وہ لنگڑی لوڑیاں. شیعہ حدیث کو چھوڑو، آپ کی جو اپنی احادیث ہے اس کا کیا جواب دے رہے ہو؟ 54 احادیث انشاءاللہ پیش کروں گا، ٹائم کوئی نہیں آپ کے پاس. 54 احادیث اور 62 اقوال. کتنے؟ 62 اقوال ارجلکم پر اور ارجلکم پر 62 اقوال. اچھا، یہ اقوال دیکھیں، پتہ نہیں 200. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو میں نے بار بار ذکر کیا کہ معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ لانا یہ کبھی ہے، اس کا جواب آپ نے کیوں پیش نہیں کیا؟ آپ میری بات سنو نا. ایک ہے آپ کے منہ کی بات، اب میں ایک بات کروں آپ کے منہ سے نکلواؤں ہے جی، ایک میں بات کروں آپ کے منہ سے نکلواؤں. یہ مناظرہ نہیں ہوتا، مناظرہ ہوتا ہے دلائل سے. ہاں، دلائل سے، عقل سے، دوسرے سے بات نہیں ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، روایتیں وہ بات بتائیے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہے، جو ارجلکم والی قرات ہے اس میں تو واضح ہے کہ سر کی مسح ہوگی اور ارجل کی مسح ہوگی. ابھی آپ تھکے ہوئے تھے، مجھے کہا کہ بس کر دو، ابھی آپ نے پھر بات چھیڑ دی ہے. بات کرنی ہے تو پھر بسم اللہ. ٹھیک ہے، اگر آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے تو ڈر گئے بھائی، تو نہ دیں، کوئی بات نہیں، خدا حافظی کرتے ہیں. میں ڈر گیا ہوں، لوگوں کو پتا ہے. ابھی مجھ سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں تھک گیا ہوں. تو اگر جواب ہے تو سوال کرنے دو، یا مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں، یا مجھ سے سوال کرو میں جواب دیتا ہوں. بات کرنی تھی، میں 2 منٹ بات کی اور آپ کی وجہ سے میں رک گیا. ٹھیک ہے، بس چلے جائیں، ختم بات، چلے جائیں. جواب سوال نہیں، سوال آپ کو مشکل لگ رہا ہے، رو رہے ہیں مولوی صاحب، رونے لگے. سوال نہ کرو، سوال نہ کرو، چھوڑ. دنیا دیکھ ڈر گئے بھائی، اللہ یاری، دنیا دیکھ. سنو، وضو آپ کی باطل ہو گئی نا، قرآن کے خلاف وضو لے رہے 1400 سال سے. اہل بیت کو چھوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے. چل گیا کس کا وضو بات. اچھا اگلی بات سنو. اچھا اگلی بات سنو. من دون اللہ چالاکی کر رہے ہیں اگلے او بھائی. سنو، ایک بات کا جواب دے دو، میں آپ سے کریں گے. من دون اللہ پہ بات کریں گے. ہمارا دعویٰ ہے کہ شیعہ اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، وہاں بھی بن گئے نا، وہاں بھی بن گئے، وہاں بھی صاحب تشریف لائے. اچھا اب مجھے بتاؤ، اللہ میں بات کرتے ہیں نا، من دون اللہ میں بات کریں. عقیدہ توحید ہے، شیعہ میں عقیدہ توحید ہے. ایک بات مجھے بتائیں آپ، ایک بات مجھے بتائیں.
सुनो ये चैप्टर तो अब बात छोड़ें, लोगों ने देख लिया। मौलवी साहब एक बात मुझे बताएं, अभी आप दूर हो नहीं तो मैं आपको दूध पत्ती अभी मैंने जो कुछ अहादीस मुस्नद अहमद सुनन दारिमी से पेश किया था, नहीं पेश किया था यार, ये बात चैप्टर क्लोज हो गया, लोगों ने देख लिया ना। अदाकारी देखो, वो कह दो हाँ पेश किया था, बोलो हाँ पेश किया था, क्यों नहीं कहते हाँ? भाईजान मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई तो मैं जवाब दे दो, मैंने पेश किया था या नहीं किया था? और आपके पास कख नहीं, सब लोगों ने देख लिया यार। और बोलो हाँ या ना बोलो, पेश किया था नहीं किया था? आप लोगों का जवाब सबने देख लिया है। शुरू से 4 चीजें मैं आपसे मुतालबा ओ भाई ये जवाब नहीं दे रहा भाई, ये सवाल वाज़ेह है। अच्छा मैं दोबारा एक और सवाल पूछता हूँ आपसे मौलवी साहब, एक आसान सवाल मेरी बात सुनो, आसान सवाल आपसे पूछता हूँ, इजाजत दे मौलवी साहब। मेरी बात सुनो ना, अगली बिस्मिल्लाह मेरी बात तो सुनो ना। ओके सर। शिया तौहीद को मानते हैं? नहीं मानते भाई, शिया नहीं मानते। आप मुझे अब आसान करें, अब खुश हो जाओ, वुजू पे बातें भी चल रही है ना, तो बस तौहीद पे बात छोड़ दें। अभी आप खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओ। मैं कह रहा हूं, आप कहते अभी वुजू पे बात हो रही है, तौहीद भाई आप खुश हो जाओ भाई, जीत गया। हमने तो शिया का वुजू बातिल कर दिया ना, हमने तो कह दिया। और बात सुनो बात सुने, ये जो मैंने अहादीस सुनन दारिमी से पेश की है, मुस्नद अहमद से पेश की है, सर आपसे एक संजीदा सवाल जवाब देंगे यार? सुनेंगे सवाल नहीं आती। अभी आपको मेरा हर किसी ने लुकमा दिया है कि भाई आखिर में जो है ना दोबारा बात चलाओ। अच्छा मौलवी साहब जो है ना, मौलवी साहब सवाल करूं, इजाजत है या नहीं है? इस तरह है कि अगर बात करनी है तो फिर बात करते हैं, अगर आप थके हुए हो मौलवी साहब सिर्फ एक सवाल है बस, खत्म बात हो, एक सवाल इजाजत है? हाँ चलो कर लो, इजाजत है, अच्छी बात। मैंने कुछ अहादीस दिखाई आपके कुतुब से, सुनन अहमद से वगैरह वगैरह से, उनमें सब में यही था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैरों की मसह की वुजू में, और ये भी दिखाया, आपके मुहक्किकीन के अक़वाल दिखा दिए कि ये अहादीस सही हैं। इन अहादीस के मुतालिक आप क्या कहते हैं? क्या मैंने ये किताबें मैंने फ्रॉड किया है या आपकी किताब? इजाजत है, सवाल खत्म नहीं है भाई। ये अहादीस मैंने किताब गलत स्कैन किया है, उसमें मैंने हेरा फेरी किया है, या मसलन वो मैंने गलत तर्जुमा किया है, ये इसमें के मुतालिक आपका रद्द क्या है? मैं सुनना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह करें। किसका? ये जो आपने अहादीस पेश की है, देखिए हम कहते हैं कि 3 सहाबा है ना, 3 सहाबा हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, और एक सहाबी और है, मुझे उनका नाम भूल गया। ये तीनों सहाबा जो थे ना, ये रवायतें अक्सर उनसे आती हैं। ये 3 सहाबी हैं ना, ये पैरों पर मसा के कायल हैं। जैसे मैंने आखिरी हदीस पढ़ी है, मैंने उसमें मसा का जिक्र था ना, ये मसा के कायल थे। मगर सुनन बहकी में ये बात लिखी हुई है कि ये इन्होंने रुजू किया अपनी बात से, क्योंकि सहाबा में ताबईन, उस्मान जो है सहाबा के सामने, उस्मान ने इतने सहाबा के सामने पैरों का मसह किया और कहा, सहाबा से पूछा कि यार यही वुजू था पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सबने कहा कि जी हाँ यही वुजू था। जी हाँ, वो फिर गए। जवाब लेना कि नहीं? जवाब ले लो ना, फिर देखो, फिर तुम सवाल करते हो। फिर गए थे। उस्मान को खलीफा बनने के बाद वुजू नहीं आती थी भाई, बाद में इनको पता चल गया कि पैरों को धोना होता है, बाद में पता चल गया। अच्छा देखो, अब सुन नहीं रहे ना। हमारा ये कहना है कि ये लोग मसा के खलीफा बन के, यार उस्मान को खलीफा बनने के बाद भी वुजू नहीं आती थी। यार आपने क्या बेइज्जती कर दी उस्मान की। इसका मतलब, ओ सुभान अल्लाह, आप तो राफिजी बन गए भाई। वो वुजू आपकी निकाह टूट गई भाई, राफिजी बन गए, खत्म, राफिजी पक्का राफिजी। ऐसा गाली किसी ने उस्मान को दिया है कि उसको वुजू नहीं आती है भाई? उस्मान को, सहाबा को वुजू नहीं आती। आपने जवाब लेना ही नहीं था, जी बिस्मिल्लाह। इरादा ही नहीं था जवाब लेने, इरादा जवाब ही है नहीं, कहते उसको नहीं आता था, बाद में सीखा है भाई, खलीफा बनने के बाद उसको नहीं आती है, सहाबा को भी नहीं आती। मैंने ये कब कहा है? यही कहा है कि उनको नहीं पता था, वो अपने कौल से फिर गए, मसा से फिर गए, आपने यही कहा ना। मैंने कब ऐसे कहा? मैंने कहा इन्होंने अपने कौल से रुजू किया है, 3 साल रुजू किया, फिर गए, नहीं आता था इनको, वुजू नहीं आता था। नहीं ऐसी बात नहीं थी। बाकी सहाबा जो थे, जब वो वुजू कर रहे थे तो सहाबा तवातुर के कायल थे ना, क्या थे? वो भाई उसे वो कह रहा मैंने अपनी आंखों से देखा पैगंबर इस तरह वुजू करते थे। वो कहते मैंने, सहाबा ने कहा जी हाँ पैगंबर इसी तरह वुजू करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू ऐसे करते थे। हाँ, आपकी अहादीस कुरान के खिलाफ है, वो अहादीस कुरान के खिलाफ है, ये हदीस कुरान के मुवाफिक है।
کس کو پکڑیں گے؟ مگر یہ کہ میں نے بات ثابت کر دی ہے، سب نے دیکھ لی ہے، سبحان ثابت کر اللہ، دی ہے، سب نے دیکھ لی ہے۔ اچھا آپ پھنس بتاؤ، گئے شیعہ بھائی توحید کو نہیں مانتے؟ آخر میں جو ہے آخر میں عثمان کو بھی جو ہے عثمان کے خلاف بھی ایسا رفض کیا آپ نے نا کہ سبحان اللہ۔ آپ اچھا ابھی آپ کس موضوع پہ بحث کرنے ہیں اگلے ہفتے؟ چلو بتاؤ۔ آپ انتخاب کریں، یہ کھلا دربار ہے بھائی، آپ انتخاب کریں، میں تو ہمیں کہتا ہوں سرپرائز کر دیں، توحید پہ لوگوں کو پتہ، سرپرائز کر دیں آپ ادھر آ کے، لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ چلو توحید شیعہ ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک، بسم اللہ کرنی ہے آپ کی مرضی، ہم ادھر موضوع تعین نہیں کرتے، جو کالر کال کرتا ہے میں پہلے سے نہیں بتاتا کہ وہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس موضوع پہ بات کریں، کسی اور موضوع کو انتخاب کر لیں، وہ آپ کی مرضی، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہے، اور ہم سے اگر ہنسے ہیں، ہم نے آپ کی کوئی وہ خاطرداری نہیں کیا ہے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم کوئی بات نہیں، آپ کی جو ہے اہانت کریں، گرمی ہو جاتی ہے، تیزی گرمی ہو جاتی ہے جی، اگر بات کرنی ہے تو انشاءاللہ لذیذ ہم جعفر بھائی کو میسج بھیج دیں گے، وہ آپ کو پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے جی سر، بہت مہربانی، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو جزائے خیر، علیکم السلام۔ عزیزو، یہ تھے ہمارے ساتھ آصف، ان کا اسم گرامی ہے آصف خان مولوی صاحب، شاید یہ پٹھان ہے، تو میں بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ گفتگو کی وضو کے مسائل پر، اور میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اس وقت دیر تک ہماری باتوں کو سنتے رہیں، اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو آپ دلائل دونوں طرف کی آپ کی سنیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتا ہے وضو کے متعلق، تو اس کا نتیجہ یہی ہوا عزیزو، جیسے کتاب محلہ میں ابن حزم نے فرمایا ہے، بلکہ میں مختصار کے طور پر محلہ بھی نہیں بلکہ محلہ ہی دکھاتے ہیں آپ کو، محلہ میں جناب ابن حزم نے کیا فرمایا، ملاحظہ فرمایا، یہ جزء اول ہے، یہ ویل للعقاب من النار، اسی کے ذیل میں دیکھیں کہ نزل القرآن اما قولنا في الرجلين فإن القرآن نزل بالمسح سواء قرأ بالخفض اللام او بفتحها على كل حال عطف على الرؤوس، ٹھیک ہے نا، چاہے آپ وارجلکم پڑھیں چاہے ارجلکم پڑھیں، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ مسح کے کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ صحیح احادیث بھی ہم نے دکھا، وہ کم دکھایا میں نے احادیث، کیونکہ یہ پیش کرنے نہیں دے رہے تھے، احادیث میرے پاس بہت زیادہ ہیں تاکہ میں وہ احادیث کی روح سے ثابت کر لیتا آپ کے لیے کہ ان کے اپنے کتب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وضو ہے وہ پیروں کی مسح ہے۔ تو ثابت کیا ہوا عزیزو؟ ثابت یہ ہوا کہ یہ جماعت جو ہمارے پیارے بھائی ہیں، عزیز برادران ہیں، ان کے وضو جو ہے 1400 سال سے قرآن کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ ظلم اس پہ ان لوگوں پہ کس نے کیا ہے؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے ان کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے سے روک دیا ہے، اور یہ جب محروم ہو گئے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع سے تو ان کی وضو بھی باطل ہے، اس کے بعد نماز بھی باطل، ختم بات۔ آپ سب خداوند متعال آپ کو جزائے خیر دے،